الحمدللہ جو مسلمان ادا کرتے ہیں بڑے مبارک لوگ ہیں، دین اسلام کے اہم ترین فریضہ ادا کرتے ہیں، ذمہ داری ادا کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ نماز کو سیکھ کر ادا کریں۔ قرآن و سنت کی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے کہ جو نماز دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق انجام دی جائے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوتی ہے، اور اس کے فوائد اور اثرات اور ثمرات انسان کو اچھی طرح پورے حاصل ہوتے ہیں۔ اور جو نماز بغیر سیکھے ادا کی جائے تو اس سے بعض اوقات فریضہ ادا نہیں ہوتا، اور جب فریضہ ادا نہ ہو تو اس کے ثمرات اور برکات بھی انسان کو حاصل نہیں ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں اپنی امت کو بہت تاکید فرمائی ہے کہ وہ نماز دین کی تعلیمات پر پڑھنے کی کوشش کریں۔ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے یہ تو اس کا ظاہری ڈھانچہ تھا، ظاہری کیفیت تھی کہ آپ ہاتھ کہاں باندھتے تھے، رکوع کیسے فرماتے تھے، سجدہ کیسے فرماتے تھے، ایک تو یہ چیز ہے، تو ان چیزوں کا خیال کرنا بھی ضروری ہے۔ اور کچھ چیزیں اس کے علاوہ تھیں، تو ایسی چیزیں جن کا آپ نے خاص طور پہ اہتمام فرمایا اور بہت تاکید فرمائی اور جن کے بغیر نماز کو کالعدم قرار دیا ہے، ایسی چیزوں کو نماز کی شرائط اور فرائض کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی ایسی کل 13 چیزیں ہیں۔ 6 چیزیں وہ ہیں جو نماز شروع کرنے سے پہلے ایک نمازی کے اندر پائی جانا ضروری ہے، ان کا خیال کرنا ضروری ہے، انہیں شرائط نماز کہا جاتا ہے، ارکان نماز بھی کہتے ہیں انہیں۔ وہ یہ ہیں: نمبر 1، نمازی کے جسم کا پاک ہونا، یعنی جسم اور بدن پر کوئی ناپاک چیز نہ لگی ہوئی ہو، غسل کی حاجت ہو غسل اس نے کر لیا ہو، کوئی بظاہر ناپاک چیز نہ لگی ہو۔ نمبر 2، کپڑوں کا پاک ہونا، جو کپڑے نمازی نے پہنے ہوئے ہوں، قمیض، شلوار یا تہبند، ٹوپی، واسکٹ، رومال، امامہ، جبہ، کوٹ، عورت نے دوپٹہ اوڑھا ہوا ہوتا ہے، تو یہ سب چیزیں پاک ہونی چاہیے۔ بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، اور نمبر 3، نمازی جس جگہ نماز پڑھتا ہے اس جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ اور نمبر 4، نماز کا وقت ہونا چاہیے۔ اگر کوئی فرض نماز وقت سے پہلے ادا کر دی جائے تو وہ کالعدم شمار ہوتی ہے۔ قرآن کریم اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مسلمانوں پر مقررہ اوقات میں فرض کی گئی ہے۔ کپڑے کے بارے میں وثیابک فطہر، اپنے کپڑے کو پاک صاف رکھیے۔ اور اسی طرح 5ویں جو چیز ہے وہ ہے ستر کا چھپانا، کہ نمازی کا ستر چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان مرد کا جو ستر ہے نماز کے اندر وہ ناف سے گھٹنے تک ہے، ناف ستر میں شامل نہیں ہے، گھٹنا ستر میں شامل ہے، اس حصے کو چھپانا فرض ہے۔ باقی جسم کے حصوں کو چھپانا سنت ہے، اس کو چھپانا فرض ہے۔ اسی طرح 6ٹھی چیز جو ہے وہ نماز کی نیت کرنا ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ آج بہت سے مسلمان اس بارے میں غلطی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ جی میں فرض نماز کی نیت کیسے کروں، اس کے لیے کیا الفاظ استعمال کروں، سنت نماز کی نیت کیسے کروں، واجب نماز کی نیت کیسے کروں، نفل نماز کی نیت کیسے کروں۔ تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر ایک آدمی نماز پڑھنا شروع کرتا ہے اور اس کو دل میں ارادہ ہے کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں، اس کی نیت ہو گئی، اتنی نیت کافی ہے۔ 6 چیزیں یہ ہیں، اور باقی جو نماز کے اندر کی چیزیں ہیں انہیں فرائض نماز کہا جاتا ہے، ان کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے فرمایا کرتے تھے۔ ان میں سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے تکبیر تحریمہ۔ ایک مسلمان جب نماز شروع کرے، کوئی بھی نماز ہو، فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، تو وہ اپنی زبان سے اللہ اکبر کہے۔ بہت سے مسلمان نمازی اس کا خیال نہیں کرتے، ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہیں، بالکل خاموشی سے ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیتے ہیں، تو اس طرح نماز شروع ہوتی نہیں۔ نماز میں داخل ہونے کا دروازہ تکبیر تحریمہ ہے۔ نمازی خواہ مرد ہو، عورت ہو، کوئی بھی نماز ہو، اپنی زبان کو حرکت دے کر اللہ اکبر زبان سے کہے، یہ پہلا فرض ہے۔ نمبر 2، قیام یعنی کھڑا ہونا۔ کوئی عذر نہ ہو، بیماری نہ ہو، ضعف نہ ہو، تو پھر نماز کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے، فرض نماز خاص طور پر۔ فرض نماز میں قیام فرض ہے، اور واجب نماز میں قیام واجب ہے، سنت نماز میں قیام سنت ہے، نفل نماز میں قیام کرنا نفل ہے۔
اس میں اختیار انسان بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے، یوزر نہ بھی ہو۔ اسی طرح تلاوت کرنا بھی فرض ہے، اور اسی طرح رکوع کرنا ہر رکعت میں یہ بھی فرض ہے۔ 2 سجدے ہر رکعت کے اندر فرض ہے، اگر ایک سجدہ چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوگی، 2 سجدے انسان نہ کرے تب بھی نماز نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح قعدہ اخیرہ، یعنی نماز کے آخر میں جتنی دیر میں ایک نمازی اتحیات پڑھ سکتا ہے اتنی دیر بیٹھنا یہ فرض ہے۔ خواہ 2 رکعت والی نماز ہو، اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو 2 رکعت کے بعد، 3 والی ہے تو 3 کے بعد، 4 والی ہے تو 4 کے بعد، جو آخری قعدہ ہے اتنی مقدار بیٹھنا یہ نماز کا فرض ہے۔ اگر یہ ان میں سے کوئی چیز چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ کچھ چیزیں واجب ہیں، اگر نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب چھوٹ جائے بھول چوک کر، اچھا فرائض کے بارے میں مسئلہ ہے کہ جان بوجھ کر فرض چھوٹ جائے یا بھول چوک کر چھوٹ جائے تو فرض نماز کا لغم ہوتی ہے، نماز نہیں دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے، بالکل ہوتی ہی نہیں۔ اور واجب نماز، جو واجب نماز کی کچھ چیزیں واجبات ہیں، یعنی واجبات بھی فرض کی طرح ضروری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ان چیزوں کا مقام، مرتبہ، اہمیت فرض سے کچھ تھوڑی سی کم ہے۔ ان میں یہ فرق ہے، اگر کوئی نماز کا واجب کام بھول کر چھوٹ جائے تو سجدہ صاحب کرنے سے اس کی تلافی ہو جاتی ہے۔ جان بوجھ کر چھوڑ دیا جائے تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے، بھول چوک کر چھوٹ جائے تو سجدہ صاحب کرنے سے اس واجب کی تلافی ہو جاتی ہے اور نماز درست ہو جاتی ہے۔ مثلا ایک مسلمان 4 رکعت والی فرض نماز پڑھ رہا تھا، اسے 2 رکعت کے بعد بیٹھنا تھا، واجب تھا، لیکن وہ بیٹھنا بھول گیا، اس نے 4 رکعت پوری کر لی، وہ سجدہ صاحب کر لی، اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں فرض کی یا سنت یا نفل کی 4 رکعت کا نمازی پڑھ رہا تھا، اور آخری 2 رکعتوں میں بھی صورت ملانا واجب تھا لیکن وہ ملانا بھول گیا۔ پہلی 2 فرض نماز کی پہلی 2 رکعتیں ہیں، ان میں صرف فاتحہ پڑھنا واجب ہوتا ہے، سورۃ ملانا واجب ہوتا ہے، اور فرض کی جو آخری 2 رکعتیں ہوتی ہیں ان میں صرف فاتحہ اور سورۃ ملانا واجب نہیں ہوتا، صرف سورۃ فاتحہ پڑھنا سنت ہوتا ہے۔ اور فرض نماز کے علاوہ جتنی بھی نفل نمازیں ہیں، واجب نمازیں ہیں، ان کی ہر رکعت میں صرف فاتحہ اور سورۃ ملانا واجب ہوتا ہے۔ کسی سے فاتحہ چھوٹ گئی، کسی عام فرض کے علاوہ نماز میں آخری 2 رکعتوں میں سورۃ ملانا چھوٹ گیا تو سجدہ صاحب کرنے سے نماز کی تلافی ہو جائے گی۔ اس کا خیال کرنا ضروری ہے۔ جو سنت اعمال ہے نماز کے اندر، مثلاً ہاتھ کانوں تک اٹھانا سنت ہے، ناف کے نیچے باندھنا یہ بھی سنت ہے، ثنا پڑھنا سنت ہے، رکوع سجدے کی تسبیحات سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم یہ سنت ہیں، درود شریف پڑھنا سنت ہے، اس کے بعد دعا پڑھنا سنت ہے۔ اگر ان میں سے کوئی چیز رہ جائے بھول چوک کر، سجدہ صاحب بھی واجب نہیں ہوتا بلکہ اس کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے۔ البتہ جان بوجھ کر چھوڑنے سے نماز کے ثواب میں کمی ہو جاتی ہے اور مسلمان کو بغیر عذر کے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ چیزیں نفل ہیں، مستحب ہیں، تو ان کے چھوٹ جانے سے ثواب کم ہو جاتا ہے لیکن نماز ہو جاتی ہے۔ تو نماز کے فرائض، واجبات اور سنتیں، ان سب کا، اور نوافل اور مستحبات، ان سب کا خیال کرتے ہوئے ہمیں نماز ادا کرنی چاہیے تاکہ ہماری نماز پوری ہو۔ جیسے ہم کوشش کرتے ہیں، ہم سالن استعمال کرتے ہیں، اس میں ٹماٹر بھی ہونا چاہیے، نمک بھی پورا ہونا چاہیے، مرچیں بھی پوری ہوں، نہ کم ہو نہ بہت زیادہ ہو، اسی طرح گھی بھی ہونا چاہیے، نہ کم ہو نہ بہت زیادہ ہو۔ اسی طرح نماز کی جتنی بھی چیزیں ہیں ہمیں پوری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہماری نماز پوری ادا ہو اور ہمیں اس سے پورے فوائد حاصل ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز سیکھ کر صحیح طریقے سے سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.